بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ حال ہی میں جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، جس کو حادثاتی موت کا جو ہے کہا جا رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، حالانکہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی نہیں ہے، اور ایک انجینئر کی ہے جو سعودی عرب سے حال ہی میں پاکستان آیا۔ تو آج اس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے زاہد سندھو صاحب کو دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے زاہد صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا، کیونکہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ عالم دین ہیں اور ہمارے خانے وال کی بہت بڑی ایک نیک ہستی ہیں، بلکہ پورے پاکستان کی، اور بہت اچھے ایک عالم دین ہیں، تو اس پہ آپ نے جو ہے مجھے انوائٹ کیا۔ تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو تصویر والا واقعہ ہے، جو عاصم جمیل کی تصویر شیئر ہوئی ہے، یہ ابھی ہم اس کا انٹرویو بھی دیکھ رہے تھے، جو اصل بندہ ہے، تو یہ کس طرح شیئر ہو گئی۔ تو اصل میں تو لوگوں کو جو ہے اس پہ تصدیق کرنی چاہیے تھی جیسے ہی انہوں نے شیئر کی ہے، بلکہ بڑے بڑے جو ہمارے چینل ہیں، بگ چینل ہیں، انہوں نے بھی اس تصویر کو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے سے منسلک کیا، مطلب کہ ان کی تصویر ہے، جبکہ یہ ان کی تصویر نہیں تھی۔ اور یہ اصل میں اس طرح بھی ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور ایک مشہور ہستی ہوتی ہے، تو سب لوگ جو ہے اس خبر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب ہم کوئی بھی چیز گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ سیم نام سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے کوئی خبر ہو، نیوز ہو، یا ویڈیو ہو، یا کوئی بھی بات کی ہو اس نام سے، تو گوگل اس کو جو ہے وہ دکھانا شروع کر دیتی ہے، چاہے کسی ویب سائٹ پہ پڑھی ہو، حتیٰ کہ فیس بک پہ بھی کوئی چیز پڑھی ہو، تو جب ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہ چیز آگے آ جاتی ہے۔ اب یہ حادثہ پیش آیا تو لوگوں نے میں بھی ہو سکتا ہے کہ گوگل پہ سرچ کیا ہو، تو وہ عاصم جمیل، اب اس بندے جس کی تصویر شیئر ہو رہی ہے اس کا نام بھی عاصم جمیل ہے، تو وہ آگے آئی ہو، تو لوگوں نے تصدیق کیے بغیر جو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس ابھی جس بندے کی یہ تصویر شیئر ہوئی ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے، اور انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر والے بڑے پریشان ہو گئے تھے، جیسے آپ نے بتایا شروع میں کہ سعودیہ سے وہ ہے اور مکینیکل انجینئر ہیں، تو ان کا ایک بزنس ہے، تو ان کے گھر والے اور رشتہ دار، جیسے اب ٹی وی پہ کسی کی خبر آئے یا سوشل میڈیا پہ خبر آئے، تصویر چلے، تو صاف ظاہر ہے اس کے دوست رشتہ داروں نے تو پریشان ہونا ہے، اس کے لیے تو ایک پریشانی والی جو ہے وہ بات بنی ہاں، جیسا یقیناً۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اصل میں پتہ کیا ہے کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اس کی پوری دنیا میں جو ہے فین اور فالوئنگ بہت زیادہ ہے۔ جی جی جس طرح وہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہے، تو لوگوں نے دیکھا ہے، جس طرح ایک تصویر لگائی گئی اس کو انہوں نے دیکھا ہے بھی یہی ہے، کیونکہ جو مولانا طارق جمیل صاحب ایک تصویر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان کا بیٹا ہو بہو اس شکل سے ملتا ہے جو اس وقت وائرل ہے۔ جی جی تو لوگوں نے گیس لگایا، ایک اندازہ لگایا کہ یہی ان کا بیٹا ہے جن کی جو ہے حال ہی میں جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے فوری طور پہ کوئی اچھا تصدیق نہیں کی، بڑے بڑے چینل والوں نے بھی یہ غلطی کی ہے۔ حالانکہ میں بھی بتاتا چلوں کہ میں نے بھی غلطی کی ہے، میں نے بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی ہے، تو میں نے اچھا بھی یہی تصویر جو ہے وہ استعمال کی ہے، لیکن بعد نہیں، میں جب اصل تسلی ہوئی۔ سندھو صاحب یہاں پہ میں بتاتا چلوں، اصل بات ان کی شکل کے علاوہ نا، اصل بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی عاصم جمیل ہے، ہاں، یہ بھی صاف غلطی ہے۔ ظاہر ہے۔ اب دیکھیں، اب لگا لیں کہ عمران خان ہے، جب عمران خان کو سرچ کریں گے نا آپ یوٹیوب پہ، تو عمران خان ایک جو کرکٹر ہے اس کا نام آ جائے گا، ایک جو صحافی تھا اس کی تصویریں آ جائیں گی، ایک انڈیا کا ایکٹر ہے اس کی بھی تصویریں آ جاتی ہیں۔ تو جو ملتے جلتے نام ہوتے ہیں نا، تو اس سے گوگل جو ہے ان کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسا کہ مولانا صاحب کے یہ جو بیٹے تھے، وہ مولانا صاحب کل جو جنازہ ہوا ہے تو اس پہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو حروف کا نہیں پتا تھا،
تو یہ زیادہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں تھے. ان کے دوسرے بیٹے جو یوسف جمیل ہے، ہم اکثر ان کے بیانات بھی دیکھتے ہیں، وہ اکثر سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. تو ان کی زیادہ تصویریں نہیں تھیں. ان کی ایک ہی تصویر تھی میرے خیال میں جو سب چینلوں پر اور سب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، جو مولانا صاحب شاید میرے خیال سے موبائل یوز کر رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے ایسے معصومانہ انداز سے نا. تو وہی جس وجہ سے پھر لوگوں نے نا سرچ کیا ہوگا تو ایک تصویر تو وہ آ گئی، اس کے ساتھ پھر مے بی یہ تصویر بھی آ گئی ہو. ایسا سین بھی ہو سکتا ہے. اچھا زاہد سدھو صاحب، جس طرح کے آپ نے پہلے بھی بتایا، اب وہاں پہ جب جنازہ ہو رہا تھا تو کافی لوگوں کے سوال تھے. کچھ لوگ پہلے افواہیں پھیلا رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے گولی مار دی گئی ہے، نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے. تو آپ اس جی. معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی تھی کہ اس کو جو ہے کس طرح جو ہے کہتے ہیں شہید کیا گیا ہے؟ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ جب شروع میں نا ہمارے پاس یہ واٹس ایپ پہ جو خبر آئی ہے تو وہ اسی طرح تھی کہ نامعلوم افراد نے جو ہے وہ کی وجہ سے، گولی کی وجہ سے. تو دیکھیں، ایک جو خبر ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ہستی ہے، اس کی خبر جیسے ہی اب میرے پاس آئی ہے نا تو میں نے کافی لوگوں سے جو ہے وہ تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے اس کو آگے شیئر نہیں کیا. مطلب اس کو جیسے ہی خبر آ رہی تھی تو اس کو تصدیق کرنا بہت ضروری تھا. اور اصل میں یہ پھیلی کیسے ہے، کیونکہ ایک جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے تو اس وجہ سے سب نے جو ہے وہ شیئر کرنا شروع کر دیا. اس کی نا اصل میں تصدیق نہیں کی. اسی سلسلے میں ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل، پھر ان کو اتنی، اب دیکھیں غم میں وہ نڈال ہیں، فیملی کا ایک فرد جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. یوسف جمیل، میں تو کہتا ہوں کہ اس جب یہ وقت ہوتا ہے نا تب تو بندہ ایسی ویڈیو مطلب بنا ہی نہیں سکتا. بندے پہ اتنا غم ہوتا ہے کہ اس بیچارے نے نا کیا کیا ہے کہ اس نے مجبوری میں آ کے روتے ہوئے جو ان کو بیان دینا پڑا ہے کہ یار یہ جو جھوٹی خبریں ہیں ان کو نہ پھیلائیں، اصل میں حقیقت یہ ہے. تو لوگوں کو جو ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، جتنا بھی میڈیا ہے ان کو تھوڑی سی وہ تصدیق کرنی چاہیے، کیونکہ پھر یہ فیملی کے لیے بہت بڑا ایک دکھ کا سما ہوتا ہے. اور جس کا گزر جاتا ہے وہی جانتا ہے اس دکھ کو، جس کا جوان سال بیٹا اور جس کا جو ہے بھائی تو وہ بچھڑا ہو تو وہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. اچھا زاہد سندھو صاحب، آپ اینڈ پہ یہ بتا دیں کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جنازے کے جو مناظر تھے، میری پوری جو زندگی ہے اس میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک اتنا بڑا جنازہ ہوا اور اتنی عوام آئی کہ وہاں پہ تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. تو جس طرح یہ خبر پھیلی، حالانکہ پوری دنیا سے لوگوں نے آنا تھا، یہ چند ضلع کی عوام جو ہے یہاں پہ پہنچی. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کتنی عوام اس کے علاوہ ہو سکتی تھی اگر یہ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا جاتا جنازے کے لیے، اگر نہیں دن کا وقت دیکھیں، فرض کرو ہوتا؟ کیونکہ میری رات بات کو سنیں. جنازہ جو ہے ہوا ہے 7 بجے تقریباً. جو ہمارے تک اطلاعات پہنچی ہے نا، مولانا صاحب کے بیٹے کے جنازے پر جو ہے نا وہ بیرون ملک سے بھی لوگ آئے ہیں. لوگ تو بہت زیادہ تھے. اب رات کا سما تھا، کیمرے کی آنکھ جو ہے میرے خیال سے پورا وہ دکھا نہیں سکی. تو یہاں پہ میں تو یہی کہوں گا کہ بہت ساری تعداد تھی جنازے میں، کم نہیں تھے لوگ. سراج الحق بھی آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. اب ان کا نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہت سی عوام جو ہے وہ جنازے میں شامل تھی. جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ بیان کرتے ہوئے بھی بتایا کہ اگر کسی مسلمان یا نیک آدمی کے جنازے میں 40 لوگ شامل ہو جائیں تو وہ جو ہے، جیسے انہوں نے بتایا، بات کر رہے تھے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ہے کہ ان کے جنازے میں تو بہت سارے جو وہاں پہ لوگ تھے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. جی شکریہ زاہد سندھو صاحب آپ کا. جی ویلکم. جی دوستو، تو اینڈ پہ میں یہی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے صبر جمیل اور اس کی فیملی کو صبر کرنے کی توفیق دے، اور عاصم جمیل صاحب جو ہیں جو ان کے صاحبزادے
جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے کسی کی موت اسی طرح آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی ہزاروں رحمتیں جو ہے نازل فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام مصطفیٰ سندھو کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔